بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اہل البیت ٹی وی نیو یارک امریکہ کی پیشکش کی 5ویں قسط تقی عابدی ٹورنٹو سے اور عالم دین مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر لکھنوی فرزند خطیب اکبر مرحوم اطہر لکھنوی صاحب، جو آج کل مجالس کے سلسلے میں بمبئی میں تشریف رکھتے ہیں، اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں۔ یہ ہماری 5ویں قسط ہے۔ میں ٹورنٹو سے اردو ادب میں کربلا پر گفتگو جاری ہے۔ یہ گفتگو ادبی اور عقیدتی دونوں معیار پر گامزن ہے۔ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اسلامی زبانوں میں سب سے زیادہ جس زبان میں واقع کربلا، پیغام کربلا، پیغام امام حسین علیہ السلام، حسینیت، جو دنیا ادب کو پیش کی گئی ہے، وہ بر صغیر کی زبان اردو ہے۔ چنانچہ اردو نے بہت کچھ کربلا سے حاصل کیا۔ سوال یہ ہے کہ اردو ادب کے فروغ، اردو ادب کی ترقی، اردو ادب کی شناخت اور اردو ادب کی جو شعریت ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے کہ جس زبان میں ادب عالیہ ہوتا ہے وہ زبان زوال پذیر نہیں ہوتی، وہ کبھی زبان سے بولی نہیں بنتی۔ تو جس زبان میں انیس ہوں، میر تقی میر ہوں، غالب ہوں، ڈاکٹر محمد اقبال ہوں، تو یہ ادب عالیہ جو شعوری طور پر اور لاشعوری طور پر اردو ادب میں آیا ہے، وہ کربلا کی دین ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے کہ دنیا آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ انصاف ہے، وہ ظلم کے خلاف احتجاج ہے، وہ مظلوم کا حق ہے، اور یہی انسانیت کی شناخت اور انسانیت ہے، جس کو اقبال نے کہا تھا آدمیت احترام آدمی۔ انسانیت یہ ہے کہ دوسرے آدمی کا احترام کیا جائے۔ باخبر شو از مقام آدمی۔ ایک انسان دوسرے انسان کا احترام نہیں کر رہا ہے، اس کے احساسات، اس کے جو فکری اور عقیدتی اور اس کے جو تہذیبی مسائل ہیں، اس کا احترام نہیں کر رہا۔ لیکن مرثیہ وہ دستاویز ہے کہ دنیا کی جس طرح سے قرآن مجید میں ہر خشک و تر موجود ہے، کیونکہ مرثیے کا منبع بھی واقع کربلا اور علوم قرآن اور علوم احادیث اور اسلامی تاریخ سے جڑا ہوا ہے، اس میں یہ جھلک پوری طریقے سے نظر آتی ہے۔ معزز سامعین، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے سامنے آج سے 48 برس پہلے جو قومی آواز کا اخبار اور جو کل ہند
انیس سمپوزیم دہلی میں ایوان غالب میں برپا ہوا، اور جس میں جو افتتاحی تقریر میر انیس کی 100 سالہ برسی پر صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد نے دی، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ دیکھیے کہ کہاں پر غفلت ہوئی۔ اردو ادب جو 1903 میں اردو ترقی بورڈ بنا، اور اس کی زوال کی اور اس کے رکود کی کیا وجوہات تھیں، ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اردو ادب نے مرثیے سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ مرثیے کو ایک عقیدتی اور مذہبی چیز کہہ کر آپ کے جو ہے امام باڑوں کے حوالے کر دیا۔ ٹھیک ہے، مرثیے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ 25 سے 30 ہزار بار مرثیہ جب ہر سال پڑھا جاتا ہے تو اردو ادب کو ضرورت تھی مرثیے کی۔ تو دیکھیے صدر جمہور کیا کہتے ہیں، ان کا لفظ لفظ پڑھ رہا ہوں، جو 49 سال پہلے، ایک کم 50 سال پہلے جو قومی آواز میں چھپا ہے، اور یہ ان کی افتتاحی تاریخ ہے۔ تو تقریر میں کہتے ہیں، اس باکمال شاعر کو، میر انیس کو، زبان و بیان پر حیرت انگیز طور پر قدرت حاصل ہے، اور اردو ادب میں انیس کو پہلی صف میں جگہ ملی ہے۔ اور لوگ آج، میں یہ کہہ رہا ہوں، لوگ میر انیس کو نصابوں سے نکال رہے ہیں، جبکہ 50 سال پہلے صدر جمہور کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 شاعروں میں، دیکھیے آگے بڑھتا ہوں، انیس نے اردو کی زلف پریشان کو تمام عمر سلجھایا ہے اور اس کے رنگ کو نکھارا ہے۔ ان کا کلام فصاحت اور تازگی کے لیے اردو شاعری میں مشہور ہے۔ الفاظ کی ترتیب کو سجانے اور نئے نئے محاورے وضع کرنے کی وجہ سے اردو زبان کو انہوں نے بہت وسعت بخشی۔ منظر نگاری انیس کے کلام میں جا بجا پائی جاتی ہے، کہیں صبح کا دل آویز منظر ہے اور کہیں شام کا سہانا سما ہے، چاندنی رات کا بھی ذکر ہے، پھولوں کے کھلنے، طلوع آفتاب کا بیان ہے۔ نیچرل، یہ لفظ لیتے جائیے، نیچرل شاعری آپ اردو کی کتابوں میں دیکھیں گے تو کہیں گے محمد حسین آزاد اور حالی سے ہوئی۔ ہم نے کہا تھا، ہم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں، پہلا نیچرل شاعر اردو ادب کا میر انیس ہے، مرزا دبیر ہے، ان لوگوں نے آپ کے منظر کشی کی ہے۔ اب یہ سنیے جو افتتاحی تقریر فخر الدین علی احمد صدر جمہوریہ کی 49 ایئرس بیک۔ نیچرل شاعری کا آغاز صحیح معنوں میں پہلے انیس نے کیا، اس کے بعد حالی اور آزاد نے اپنایا۔ اظہار جذبات پر انیس کو بہت قدرت حاصل ہے، خوشی، غم، غصہ، حجت، رشک، حسد پر اور دوسری کیفیات کو وہ نہایت ہی مؤثر انداز میں بیان کرتے ہیں۔ وہ ہر عمر اور ہر مرتبے کے انسان کی زبان اس کے انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی حزب مراتب جو میر انیس کے پاس ہے، اردو ادب میں کسی اور شاعر کے پاس نہیں ہے۔ جذبات نگاری جو، نفسیات نگاری جو ہے، جو الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ بچہ جب باپ سے بات کر رہا ہے تو کن لفظوں میں بات کرتا ہے، یہ کمال، یہ ید طولہ میر انیسی کو حاصل ہے۔ صدر جمہور کہہ رہا ہے 50 سال پہلے، ڈاکومنٹڈ، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قومی آواز پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں، یہ جو عورتوں کی گفتگو ہو رہی ہے، اردو ادب عورتوں کی گفتگو کہاں سے آپ کے جو ہے وہ منزلت کہاں سے لائے گا جو مرثیے میں ہے؟ انیس وہ شخص ہیں جنہوں نے خواتین کے اس کیریکٹر کو آپ کے جو ہے اردو شاعری میں عورتوں کو بحیثیت ماں، بیوی، بہن، بیٹی متعارف انیس نے کیا ہے، اور ان سب کرداروں کو، ان الفاظ کو جامع پہنایا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں اور بولتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ ابھی تک عاشقی کی گفتگو ہو رہی تھی، آپ کے ہیروئن کی گفتگو ہو رہی تھی، عاشق کی اور معشوق کی گفتگو ہو رہی تھی، لیکن مرثیے نے تمام وہ جو کیریکٹر تھے تو اس کو اس طرف لایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد سے اس دن جو کل ہند
सिंपोजियम हुआ 50 साल पहले, तो वजीर तालीम जो नूरुल हसन थे, उन्होंने एक जुमला कहा था। वो जुमला मैं आपको पेश करना चाह रहा हूं और पूछना चाह रहा हूं उर्दू अदीबों से, उर्दू नक्कादों से, किसने ये काम किया। उन्होंने पूरी तकरीर की, तकरीर करने के बाद से, क्योंकि इसमें आले अहमद सुरूर की भी बहुत जबरदस्त तकरीर है, देखने की है, मैं इस पर तबसरा कर रहा हूं। तो वो कहते हैं, अनीस की अजीम शख्सियत पर गुफ्तगू करने का यह महल नहीं है, ये काम उर्दू अदब के मायानाज अदीबों और तनकीद निगारों का है। मैं ये काम यानी मीर अनीस पर तहकीकी काम करना, मैं ये काम उन्हीं पर छोड़ता हूँ, लेकिन इतना अर्ज करूंगा कि अनीस ना सिर्फ उर्दू बल्कि हिंदुस्तान के अजीम शायर हैं, उनके कलाम क्लासिकली अजमत का हामिल है। इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए कि पहले वजीर तालीम अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि मीर अनीस के मरसिए दुनिया अदब को तोहफे में पेश किए जाएं। तो सवाल यह है, 50 साल गुजर रहे हैं, किन अदीबों ने काम किया, किन तनकीद निगारों ने काम किया। इस हकीर राकिम ने 19 किताबें टोरंटो से रिसाई अदब पर दी, जो हजारों से जो असातिज़ा हैं। कौन सा काम हुआ? हमको इतना मालूम है कि मरासी निसाबों से निकाल दिए गए, तो उर्दू अदब को मजीद जोड़ने के बजाय उर्दू अदब को रिसाई अदब से ये कह के तोड़ा गया कि इसमें तो आपके जो है फिरक़ेवारियत नहीं है, एक मिसरा भी नहीं है किसी मरसिए में, बताइए, जो दिल आज़ारी का है। नुकसान किसको हुआ? उसी जमाने में, उससे 8-10 साल बाद, अतिया नकवी साहिबा ने जो जियारतों पर गई थी, एक सफरनामा लिखा जो 11 सफ़े का है, जो सरफराज लखनऊ में शाया हुआ। उसमें उन्होंने बताया कि 2 दिन के बाद अरबईन यानी चहलू में इमाम हुसैन है, हम लोग इस वक्त करबला में हैं और 10 लोग, 15 लोग, 20 लोगों की टोली आ रही है, पूरे आपके क्या कहते हैं रोजे पर फौज घेरी हुई है। इमाम हुसैन की तारीफ तो की जा सकती है, लेकिन यजीद के मुतालिक एक लफ्ज भी बुरा नहीं कहा जा सकता। पढ़ लीजिए वो पूरा। तो सवाल यह है कि इस 50 साल में करबला तो वो मुकाम पे पहुंची कि अब करोड़ों लोग आपके जो है करबला में जा रहे हैं। आपका उर्दू अदब अगर उससे अलग हो गया तो उर्दू ने अपनी किस्मत खराब कर ली। करबला को क्या नुकसान पहुंचा? करबला तो बहती हुई एक दरिया थी, गंगा बह रही थी, अपनी अपनी खुश्क जमीनों को सैराब करने के लिए आज भी सैराब कर रही है। हुसैन का जो मैसेज है, जो हुसैनियत है, तो मैं उर्दू के वकील की तरह से यह कह सकता हूं कि मरसिये से जो हमने अपना दामन खींचा, उससे उर्दू अदब को बड़ा नुकसान हुआ। रशीद सिद्दीकी ने कहा था कि उर्दू मरसिया यानी अनीस और दबीर। इस छोटी सी गुफ्तगू में मैं तो सिर्फ आपके अजहान को रोशन कर रहा हूं, हकायक को बयान कर रहा हूं, हवालों से पेश कर रहा हूं, उर्दू के एक वकील की तरह से अपनी आवाज इस्तिगासा बुलंद कर रहा हूं। तो मीर अनीस जो आफताब मरसिया हैं, देखिए मरसिए के जो अदवार हैं, कदीम दौर या इब्तदाई दौर, कदीम दौर, उसके बाद कॉपर या तांबे का दौर, उसके बाद नुकरवी दौर जिसमें छुन्नुलाल दिलगीर और मीर जाफर फसी और मुस्तहसन खलीख और मुजफ्फर अली जमीर, ये 4 अजीम शायर हैं। और उसके बाद सुनहरी दौर, गोल्डन पीरियड, जिसके आफताब अनीस और जिसके महताब सलामत अली दबीर हैं। हमने सलामत अली दबीर पर बातचीत की है, हमारी गुफ्तगू मीर अनीस पर हो रही है। मीर अनीस गुलाब बाड़ी फैजाबाद में पैदा हुए, 1802 में, और 1874 में लखनऊ में दफन हुए। 72 साल उम्र। जब वो लखनऊ फैजाबाद से आए
تو اس وقت تک لکھنؤ میں مرزا دبیر کی شہرت تھی. وہ بڑی عمر میں آئے کہ ان کا بیٹا بھی جو نفیس، ان کی تینوں اولادیں، نفیس، رئیس، سلیس، بڑے بیٹے نفیس کی عمر 12 سال تھی، اور ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی مونس، وہ پورا خاندان آیا. مونس بھی میر انیس سے 12 سال چھوٹے تھے. تو میر انیس جب آئے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ لکھنؤ ہی میں رہے. صرف غدر کے 2 سال بعد پٹنہ گئے قاسم علی خان کی دعوت پر، اور مرنے سے 3 سال پہلے حیدرآباد دکن گئے تحفظ جنگ کے بلانے پر، اور راستے میں ہوتے ہوئے الہ آباد سے آئے. میر انیس کا خاندان دہلوی تھا، دبیر کی طرح سے، یعنی ان کے والد مستحسن خلیق، اسی لیے کہا تھا واللہ یہ خلیق کی ہے سر بسر زبان. لکھنؤ کے صاحبین اس طرح سے نہیں کہتے، یہ میرے گھر کی زبان ہے. اسی لیے کہتے تھے ناسخ کہ اگر اردو زبان یاد کرنا ہو تو میر انیس کے گھر جاؤ، وہاں پر وہ اردو محاورے ملیں گے. یہ جو آصفیہ جو 7-6 جلدوں میں لغت ہے، احمد علی دہلوی لکھتے ہیں کہ کوئی شخص اردو ادب میں محاوروں میں میر انیس کے قریب بھی نہیں آ سکتا، حتیٰ کہ خدائے سخن میر تقی میر بھی لگا نہیں کھا سکتا. اس وجہ سے کہ اس خاندان نے محاوروں کی پوری طریقے سے آپ کے جو ہے آبیاری کی ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ میر انیس کے والد اور مخصوصاً دادا میر حسن، جس کی سحر البیان، جن کی عمدہ ترین مثنوی ہمارے درمیان ہے، یہ سب بہو بیگم لکھنؤ کے کتب خانوں سے جڑی ہوئی تھی. تو وہ انیس کہ جس نے صحیح طریقے سے کہا کہ سبک ہو چکی تھی ترازو شیر، مگر پڑلا ہم نے گراں کر دیا، میری قدر کر اے زمین سخن، تجھے بات میں آسماں کر دیا. صاحبو، لفظ بات استعمال کر کے خدائے سخن میر انیس نے بتایا کہ کس معیار کا شاعر ہے. اس میں نثر بھی شامل ہے، اس میں نظم بھی شامل ہے، اس میں خطابت بھی شامل ہے. کسی نے تیری طرح سے اے انیس عروس سخن کو سنوارا نہیں. ہے کسی میں دم انیس کی طرح سے؟ میر انیس کا کتنا کلام ضائع ہو گیا ہمیں خبر نہیں، لیکن ہم کو اتنا معلوم ہے کہ تقریباً 80-81 ہزار شعر اس وقت اردو ادب میں میر انیس کے موجود ہیں. اس راقم اس حقیر نے جو ان کے پیوندی اور جو ان کے قیدی مرثیے اور جو ان کے دوسرے مراثی جو غیر مطبوع تھے، وہ اندازاً 213 کے قریب ہیں. میر انیس کی رباعیات کی تعداد 586 ہے. میر انیس کے سلام آپ کے جو موجود ہیں اس وقت، ان کی تعداد 99 ہے. میر انیس کے جو آپ کے کیا کہتے ہیں نوحے وغیرہ ہیں، وہ 12-14 ہیں. میر انیس کے جو خطوط وہ فارسی میں لکھتے تھے، جس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، 1-2 خطوط کا پہلے ترجمہ مسعود حسن ادیب نے کیا تھا، ان کی تعداد 5 ہے. اس کے علاوہ میر انیس نے دوہا بھی کہا ہے، میر انیس نے تضمینات بھی کہیں. لیکن اسی لیے تو میر انیس کی بارے میں حالی نے کہا تھا، اردو گویا اردو گو راج 413 ہے، شہروں میں رواج کو بکو 13 ہے، پر جب تک انیس کا سخن ہے باقی، تو لکھنؤ کی ہے، لکھنؤ تیرا ہے. دوسری جگہ کہتے ہیں ایک اور ربائی میں، دلی کی زباں کا سہارا تھا انیس، اور لکھنوی کی
اور لکھنؤ کی آنکھ کا تارا تھا انیس، دلی جڑ تھی تو لکھنؤ اس کی بہار، دونوں کا ہے دعویٰ کہ ہمارا تھا انیس۔ وہ انیس جو جذبات نگاری کا شہنشاہ ہے، وہ انیس کہ جب پہلی مرتبہ، دیکھیے پہلے میر انیس کا جو تخلص تھا حزین تھا، اس کے بعد ناسخ نے اس کو انیس میں تبدیل کر دیا۔ لیکن جو انیس کا پہلا خطا ہے کہ بالدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا، ذل علم صاحب معراج ملا، ممبر پہ نشست سر پہ حضرت کا علم، اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا، جس کی ابتدا اس طرح سے ہو۔ آپ جانتے ہیں میر انیس کا کلام جس طریقے سے میں نے بتایا کہ کربلا تو بہے گی، کربلا کا پیغام تو رہے گا، کربلا کا پیغام تو آج دنیا میں اس طرح سے ہے کہ کوئی قوت جو ہے، بڑی بڑی سلطنتیں بڑی بڑی تباہی میں آ گئیں، لیکن کربلا آپ کے جو ہے کبھی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں، ہاں قبروں کو توڑا گیا، روزوں کو مسمار کیا گیا، دریاؤں کو موڑا گیا، آپ کے قبر کے نشان، قبر پر پہنچنے والوں کو آپ کے سزائیں دی گئیں، لیکن وہی جو جوش نے کہا تھا، ہر چند اہل جور نے، یہ ظالموں نے، ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمیں پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزو نہ چل سکا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ وہ، اور میں نے پڑھا تھا پہلی یا دوسری مجلس پڑھتے ہوئے کہ جو نجم افندی نے 20ویں صدی کا، جو ہمارے پاس 5 خمسہ عظیم شاعر ہیں، جمیل یعنی جوش ملیح آبادی، جمیل مظہری اور نجم افندی، آل رضا اور نسیم امروہوی۔ تو نجم افندی نے کہا تھا 1960 کے قریب جب ہم چاند پر جا رہے تھے، اہل جہاں کی آج ستاروں پہ ہے نظر، ممکن ہے کامیاب رہے چاند پر سفر، ہیں اپنی اپنی فکر میں ہر قوم کے بشر، مردان حق پرست کا جانا ہوا اگر، عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے، ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا وہ انیس جس کے اشعار دیکھیے کہ انیس خود فرماتے ہیں کہ خلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، جب دیکھیے انیس رزمیہ شاعر ہے، اردو ادب میں رزم یعنی ایپک یعنی ویر رس، وہ رسوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے، ہماری کئی کتابیں ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس طرف رجوع کریں۔ یہ ایک مرثیہ جس پر میں گفتگو کروں گا، یادگار مرثیہ، یہ ایک مرثیے کا ہم نے 800 صفحے میں اس کا تجزیہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایک مرثیے میں 1754 سے زیادہ محاورے صنعتیں میر انیس نے استفادہ کی ہیں۔ یہ وہی ہے جو رنگی آپ کے کیا کہتے ہیں یادگار انیس ہے۔ اس کے علاوہ میر انیس کے یہ سلام و کلام ہیں، اس میں ہم نے میر انیس کی تضمینات، میر انیس کے سلام، میر انیس کے نوحے، میر انیس کے خطوط کا جو ہے، اسی لیے اس کا نام سلام و کلام انیس ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ میر انیس کی رباعیات ہیں جو 586 سے زیادہ ہیں، اور اس کے کئی ایڈیشنز دوسری جگہ پڑھیے۔ آج تو یہاں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں صرف قلم فکر سے کھینچوں جو کسی بزم کا رنگ، شمع تصویر پہ گرنے لگے آ کے پتنگ،
صاف حیرت زدہ معنی ہو تو بہزاد ہو دنگ، معنی میم الف نون اور بہزاد، یہ جو ایک خطاط بھی تھا اور شاعر بھی تھا، جو نقاش تھا، خون برستا نظر آئے جو دکھاؤں صف جنگ، تو یہ نقاش تھا، یہ خطاط تھا۔ رزم ایسی ہو کہ دل سب کے پھڑک جائیں ابھی، بجلیاں تیغوں کی آنکھوں میں چمک جائیں ابھی۔ تو یہ تھی میر انیس کی قوت، یہ ہے میر انیس کی قوت۔ اردو ادب کو استفادہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ رباعیات جو کہی ہیں، کل ہم مرزا دبیر کی رباعیات پیش کر رہے تھے۔ حمدیہ رباعی دیکھیے، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگتا ہوں بو تیری ہے۔ اس سے بہتر آپ کے حمدیہ اللہ کی شان میں ہو سکتی ہے رباعی؟ گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا مادن کوہ دشت و دریا دیکھوں، ہر جا میرے مالک، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیراں ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ قرآن مجید میں ہے کہ تم لوگ تعقل نہیں کرتے، تم پھول کو دیکھ کر آپ کے ثنائی خدا کو یاد نہیں کرتے۔ نعتیہ رباعی سننا چاہتے ہیں آپ؟ دنیا میں محمد سا شہنشاہ نہیں، کس راز سے خالق کے وہ آگاہ نہیں، باریک ہے ذکر قرب معراج رسول، خاموش کے یہاں سخن کو بھی راہ نہیں۔ حضور معراج میں تشریف لے گئے ہیں اور حضور آپ کے جو ہے قوسین اور اس ادنا مقام پر آپ پہنچے ہیں کہ راستہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دیکھنا آپ نے، آدم کو یہ تحفہ یہ ہدیہ نہ ملا، ایسا تو کسی بشر کو پایا نہ ملا، اللہ رے لطافت تنے پاک رسول، ڈھونڈا کیا آفتاب سایہ نہ ملا۔ آفتاب نے بھی ڈھونڈا، حضور کا سایہ نہیں ملا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کس طریقے سے انیس گفتگو کر رہے ہیں۔ صاحبو، کتاب اخلاق کا کوئی ایسا درس نہیں ہے جو میر انیس کے سوز میں، سلام میں، مرثیوں میں، نوحوں میں موجود، رباعیات میں موجود نہ ہو۔ دیکھیے کس طریقے کی گفتگو کرتے ہیں میر انیس۔ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ بڑھاپا جب آتا ہے تو پھر نہیں جاتا، جوانی آتی ہے چلی جاتی ہے۔ میر انیس دنیا کی یعنی تشبیہات، استعارات، مجاز مرسل، کنیات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ثنائے لفظی، ثنائے معنوی، فصاحت، بلاغت، محاورے، روزمرہ کس طریقے سے بات کر رہا ہے۔ یہ اردو کا خدائے سخن جو اردو کے 4 بڑے شاعروں میں موجود ہے، الاقبال ہوں کہ غالب ہوں کہ میر تقی میر ہوں، میر انیس کا جو ہے وہ تخت کدھر ہیں، وہ کہاں تاج ہیں، وہ جو اوج پہ تھے زیر زمیں آج ہیں، وہ قرآن لکھ لکھ کے وقف جو کرتے تھے ایک سورہ الحمد کے محتاج ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا تبلیغات اخلاق کی، کہتے ہیں ہم مداحان آل محمد ہیں، ہم پیروان محمد آل محمد ہیں، ہم حضور کے غلاموں کے غلام ہیں، دولت کا ہمیں خیال آتا ہی نہیں، یہ نشہ فخر ہے کہ جاتا ہی نہیں، لبریز ہیں یہ ساغر استغنا سے، آنکھوں میں کوئی غنی سماتا ہی نہیں، ہم محمد کے چاہنے والے ہیں، ہم کو دولت اور تخت و تاج کی
دیکھا آپ نے اسی پوسٹر پر ہم نے ایک مصرع مرزا جوش ملیح آبادی کا رکھا تھا. وہ پورا شعر یہ ہے، یہ جو کربلا ہے، یہ جو کربلا کی دین ہے، فکر حقسوز یہاں کشت نہیں کر سکتی. یہاں پر وہ کھیتی جو حق کو جلا دے، جو یتیموں کا حق چھین لے، جو مظلوموں کا حق چھین لے، جو انسان کو آپ کے کیا کہتے ہیں اس کا حق نہ دے، فکر حقسوز یہاں کشت نہیں کر سکتی. کربلا تخت کو برداشت نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے. میر انیس کے رباعیات ہوں یا میر انیس کے سلام ہوں یا میر انیس کے مراثی ہوں، مخصوصاً جب میں سلام پڑھاؤں گا، ہم میر انیس پر بات اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہم کربلا کو بتائیں کہ یہ واقع کربلا اور واقع کربلا سے مربوط جو نظمیں ہیں، جو سلام ہیں، جو رباعیات ہیں، جو مراثی ہیں، جو حفظ و مراتب ہیں، جو اخلاق سازی ہے، جو حق کی گفتار ہے، اس کو پیش کر رہے ہیں. یہاں پر صرف رونے رلانے کا مسئلہ نہیں ہے، عزت نفس سے زندگی گزارنے کا جو نظم ہے وہ ہے رسائی ادب. دیکھیے معتقدات، آپ نے دیکھا مرثیہ نگاروں کو اردو ادب نے عقیدتی اور ایک معتقداتی شاعری کہہ کر جدا کر دیا. وہ نہیں دیکھا کہ معتقدات تو ہیں، لیکن ان کی اپروچ جو ہے وہ انسانی قدریں ہیں، وہ آفاقی منازل ہیں جس پر ان کی نظر ہے. علامہ اقبال بھی معتقدات کا شاعر ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور کہتے ہیں کہ میرا مرکز جو ہے لا الہ الا اللہ ہے اور قرآن مجید ہے. لیکن جب بات کرتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اسی لیے اسرار خودی میں علامہ اقبال لکھتے ہیں میرا مقصد اسلام کی وکالت نہیں ہے بلکہ ایک جامعے کی تشکیل ہے جس میں صرف ایک ہی اللہ کی پوری طریقے سے اطاعت کی جائے. تو آپ نے دیکھا معتقدات جو مرثیے میں ہیں ان کے ڈانڈے آپ کے جاتے ہیں آفاقیت کی طرف. اسی وجہ سے انیس آفاقی شاعر ہے، دبیر آفاقی شاعر ہے. ہر شخص جو سچائی کی گفتگو کرے اس کی منزلت اوپر ہوتے جاتی ہے وہ انسان کو. تو نتیجہ آپ نے دیکھا، آپ نے نکال کے پھینک دیا مرثیے کو. اب کیا ہوا؟ علامہ کے کلام کو نکال کے پھینک دیا گیا. کیوں؟ وہی راستہ استعمال کیا گیا. یہ معتقدات کی شاعری ہے. نہیں، معتقدات کی شاعری نہیں ہے. جتنی بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں انجیل سے لے کر اور آپ کے پیراڈائز لاس اور آپ کے جو ہے ہومر کی اور والمیک کی اور رامائن ہو یا مہابھارت ہو یا اس طرف ہومر ہو یا آپ کے ورجل ہو، یہ تمام بڑی بڑی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ سب معتقدات پر ہیں. لیکن ان کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ وہ اٹیچ ہیں آفاقی قدروں سے. کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے. انیس فقیر ہوں پر نہیں حاجت سوال مجھے. میرا مالک تو جانتا ہے میں کیا جانتا ہوں، کیا مانگتا ہوں، کیوں میں سوال کروں. کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے. فقیر ہوں پر نہیں حاجت سوال مجھے. کسی کے سامنے کیوں ہاتھ جا کے پھیلاؤں، میرا کریم تو دیتا ہے بے سوال مجھے. یہ آفاقیت ہے اس میں. میر انیس کے سلام میں وہ اشعار ہیں کہ آپ ان کو جدا کر دیں تو بہترین آپ کے اخلاقی اور قدروں کے شعر بن جائیں گے. کریم مجھ کو عطا کر وہ فخر دنیا میں کہ جس کو فخر رسالت میں آپ سمجھے ہیں، وہ فی خاف رے.
बख्शी है खुदा ने हमको वो दौलत फक्र, बरसों ढूंढे तो बादशाह को ना मिले, क्योंकि ये रिसालत माप का आपके जो है फख्र है। ये वो सूफी हैं जो बैठे हुए हैं मस्जिद नबवी के बाहर चबूतरों पर, आप देख रहे हैं, जुस खुदा झुकते नहीं हम बादशाह के सामने, हाथ फैलाए तवंगर क्या गदा के सामने। ये आपका जो बादशाह है, ये जो आपका शहंशाह है, ये तवंगर है, ये खुद गदा है, फकीर है। हम जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं वो तवंगर हैं, अमीर हैं। मुतखदात की बात हो रही है। उर्दू अदब को करबला ने ये दिया। हुसैन ने सिर्फ अपना गर्दन आपके जो है, हुसैन ने इज्जत नफ्स से जिंदगी गुजारने का वक्त, हुसैन ने यह बताया, करबला ने यह बताया कि जब हक की बात आती है तो खामोशी जुर्म बन जाती है। ये नहीं भाई, ये दो शहजादों की जंग है, व्हाट वी हैव टू डू, हमारा कोई मसला नहीं है। फैज अहमद फैज ने कहा कम्युनिस्ट हैं लेकिन इंसानी कद्र से आशना है, जो जुल्म पे लानत ना करे आप लई है। 72 मिसरों का जो मरसिया है फैज अहमद फैज का, जिसमें मेरा तवील मजमून है फैज फहमी में, देख लीजिए। एक ही शेर में बता दिया कि यह मसला इस्लाम और गैर इस्लाम नहीं, इंसानियत का मसला है। जो जुल्म पे लानत ना करे आप लई है, जो जबर का मुनकिर नहीं वो मुनकर दी है। जुस खुदा दर पे शाहों के नहीं जाते, फकीर अल्लाह के सर जहां रखते हैं सो हम वहां कदम रखते नहीं। आप देख रहे हैं, मैं रुबाइयात और सलाम से शेर पढ़ रहा हूं कि तो बात यह है, वक्त मेरा खत्म हो रहा है, लेकिन यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अनीसे और दबीरे अजीम तरीन शोरा, तो उन्होंने कहा था कि देखिए कि गुलहाय, दबीर ने कहा, अनीस ने कहा था, गुलहाय मजामी को कहां बंद करूं, खुशबू नहीं छुपने की जहां बंद करूं, खोले न कभी मुंह जो जबां बंद करूं, गुलहाय मजामी को कहां बंद करूं, खुशबू नहीं छुपने की जहां बंद करूं, मैं बायसे नगमा संजीए बुलबुल हूं, खोले न कभी मुंह जो जबां बंद करूं। तो मिर्जा दबीर ने जवाब दिया था, शेराने यानी शेर, टाइगर्स, शेराने मजामी को कहां बंद करूं, गूंजेंगे डकारेंगे जहां बंद करूं, खल्लाख मजामी तो सभी हैं लेकिन खुल जाए हकीकत जो जबां बंद करूं। आप देख रहे हैं, मीर अनीस ने कहा था, वीरा है कोई घर कहीं आबादी है, राहत से कोई और कोई फरियादी है, एक इशरत गम का है मुरक्का दुनिया, मातम है कहीं, मातम है किसी जा तो कहीं शादी है। तो दबीर ने कहा था, बालाए जमी जिंदों की तामीरें हैं और जेर जमी मुर्दों की जागीरें हैं, इबरत का मुरक्का है अजब सफ़े जमी, इस वरख के दोनों तरफ तस्वीरें हैं। बात को खत्म कर रहा हूं 1.5-2 मिनट में। हम कल मीर अनीस पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। ये जो करबला है जिसने उर्दू अदब को इंसानियत का पैगाम दिया है, ये जो करबला है इसने उर्दू अदब को हिफ्ज मरातिब का पैगाम दिया है। कल बात होगी। ये जो करबला है इसने जो कदरें दूसरी सिर्फ बयान नहीं कर सकी उसको पेश किया है। जज्बात निगारी अगर कहीं है तो वो मरसिये में है। रोजमर्रा की गुफ्तगू अगर कहीं पूरी तरीके से है तो वो इस बयानिया शायरी उर्दू में करबला की देन से है। और आज 1400 बरस गुजरने के बाद जो जबान में जो मसाइल पेश किए गए हैं खुद साजी के,
اور ماحول سازی کے اور قوم سازی کے اور دین سازی کے اس سب کا جو کتاب ہے وہ مرثیہ ہے. مرثیہ کسی فرقے کی جائیداد نہیں ہے. قرآن مجید صرف پیغمبر اکرم کی طرح سے، پیغمبر اکرم رحمت المسلمین تو ہیں لیکن رحمت للعالمین ہیں. قرآن مجید تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. امام حسین کا پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے. ہر قوم کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو ادھر سے آل رضا نے آواز دی تھی، کیونکہ حسین تو مسلمانوں کے ہیں. ایک فخر سا محسوس ہمیں ہوتا ہے جب کوئی بھی کہتا ہے ہمارے ہیں حسین. گفتگو کل جاری رکھتے ہیں. مولانا محمد اعجاز اطہر لکھنوی صاحب خطبہ صدارت سے سرفراز فرمائیں گے. قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، کیا خوب اور خوبصورت انداز میں آپ بیان فرما رہے ہیں. اور آج آپ نے حضرت میر انیس کے اوپر جس خوبصورت انداز سے، جس طریقے سے گفتگو کی ہے اور روشنی ڈالی ہے، اور کس طرح سے ان کے کلام کا نمونہ پیش کیا ہے، یہ صرف اور صرف آپ ہی کا حق ہے. بے شک انیس کو انیس کربلا نے بنایا. اگر کربلا نہ ہوتی تو کتنے ایسے شاعر ہیں، کتنے ایسے مداح ہیں جو در اہل بیت سے وابستہ ہو کے، جو کربلا سے متمسک ہو کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہو گئے. ورنہ شاعر آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور اس کا کلام کچھ لوگوں کے سینوں میں اور ذہنوں میں رہ جاتا ہے، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں رہتی ہے. دھیرے دھیرے وہ کلام ذہنوں سے محو بھی ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ کلام پڑھا نہیں جاتا، لیکن آج گھر گھر انیس کو پڑھا جا رہا ہے، گھر گھر مرزا دبیر کا کلام پڑھا جا رہا ہے، گھر گھر امام حسین علیہ السلام کی مجلسوں میں کہیں میر انیس کا سلام ہے، کہیں مرزا دبیر کا مرثیہ ہے، کہیں میر انیس کے مراثی ہیں، جو پوری دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں. جس طریقے سے پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا غم ہے، اسی طریقے سے پوری دنیا میں میر انیس کا کلام ہے اور مرزا دبیر کا کلام. بے شک یہ آپ ہی کا حق ہے اور یہ آپ ہی کا حق بنتا ہے. کس طریقے سے اور خوبصورت انداز سے آپ روشنی ڈال رہے ہیں. بے شک اردو ادب میں کربلا، کیا کہنا، سبحان اللہ. اردو ادب میں کربلا، اگر اردو ادب سے کربلا کو آپ نکال لیجئے، کربلا کو مائنس کر دیجئے، تو اردو ادب میں کوئی جان نہ رہ جائے گی. اس کی مثال تو بالکل ویسی ہی رہ جائے گی کہ جیسے پھول سے آپ نے خوشبو کو نکال لیا، تو پھر وہ صرف کاغذ کا پھول رہ جائے گا، پھول نہ کہلائے گا. دیکھنے میں تو پھول ہوگا مگر وہ حقیقت میں پھول نہیں ہو. یہ پھول اور ان پھولوں کو جو خوشبو ملی، وہ پھولوں کی خوشبو ہم کو کربلا سے ملی. یہ خوشبو ہم کو کربلا سے ملی ہے. اور کربلا میں آل محمد کے گھر کے پھول کس طریقے سے مرجھا گئے. آج ہم زینب کے پھولوں کا ماتم کرتے ہیں، جناب زینب کے لاڈلوں کا ماتم کر رہے ہیں. آج ان کا غم منا رہے ہیں اور ان کی یاد منا رہے ہیں جو جناب جعفر کے پوتے تھے اور علی کے نواسے تھے. اللہ اکبر. وہ شجاع اور بہادر بچے جن کو شجاعت اور بہادری ورثے میں ملی تھی، ننیہال سے بھی اور ددھیال سے بھی.
نانا کی طرف سے بھی شجاعت اور بہادری ورثے میں ملی اور دادا کی طرف سے بھی شجاعت اور بہادری ورثے میں ملی۔ ان کے دادا جعفر طیار تھے، ان کے نانا علی مرتضی حیدر کرار تھے۔ سلام کیجئے کربلا کی ماؤں پر، سلام ہو ان کربلا کی ماؤں پر۔ اگر کسی ماں کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو رات بھر ماں اپنے بچے کے سرہانے بیٹھی رہتی ہے اور بچے کے سرہانے بیٹھ کے اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، اس کی زندگی کی دعا، اس کی صحت کی دعا، اس کی سلامتی کی دعا۔ لیکن یہ کربلا کی مائیں ہیں جو اس لیے دعا کر رہی ہیں کہ ان کے بچے حسین پر قربان ہو جائیں، ان کے دل کے ٹکڑے حسین پر اپنی جان کو نچھاور کر دیں۔ شب عاشور جناب زینب نے اپنے بچوں سے فرمایا تھا، میرے بچوں، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، کل تم اپنی جان اپنے ماموں پر نچھاور کر دینا، اپنے ماموں پر قربان کر دینا۔ جناب زینب کے لاڈلے اون محمد جب عاشورے کا دن نکلا، حسین کی خدمت میں آئے، ہاتھ جوڑے، ماموں سے اجازت لی، مگر حسین نے اجازت نہ دی۔ اے میرے بچوں، تم کو میں کیسے لڑنے کی اجازت دے دوں، کیسے میدان کی اجازت دے دوں؟ تم تو میری بہن کے باغ کے پھول ہو، اگر تم دنیا سے چلے گئے تو ہماری بہن کی گود اجڑ جائے گی، میں تمہیں اجازت نہ دوں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ پس پردہ سے بی بی کی آواز آئی، اے بھیا، اس ہدیے کو ہماری طرف سے قبول فرمائیے۔ زینب نے بچوں کو اجازت دلوائی، حسین نے بچوں کو مقتل کی اجازت دی۔ زینب کے لاڈلے اون محمد جن کی عمریں کم تھیں، دونوں رہوار پر سوار ہوئے اور لڑتے لڑتے بہت دور تک میدان میں چلے گئے، بہت دور تک گھوڑا دوڑاتے ہوئے مقتل کی طرف چلے گئے، تلوار چلا رہے تھے، رجس پڑھ رہے تھے، پڑھ پڑھ کے حملے کر رہے تھے، دشمنوں کو ختم کر رہے تھے۔ 3 دن کے پیاسے بچے کہاں تک لڑتے، کہاں تک تلوار چلاتے؟ ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی، میرے ماموں میرا سلام قبول کیجئے، آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام چلے، عباس و علی اکبر ساتھ ساتھ چلے۔ اب جو اون محمد کے سرہانے پہنچے تو دونوں بچے دنیا سے سدھار چکے تھے، اب بچے دنیا میں نہیں تھے۔ ایک میت کو حسین نے اٹھایا، ایک میت کو عباس نے اٹھایا، در خیمہ پر لے کے آئے۔ اب سب سے بڑا مشکل مرحلہ تھا، سب سے مشکل مرحلہ تھا کہ کیسے زینب سے کہیں، بہن آپ کے بچے اب دنیا میں نہیں ہیں، اون محمد اب دنیا سے سدھار چکے۔ سب سے بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن حسین نے بچوں کی میت کو لا کے در خیمہ پر رکھا اور آواز دی، بہن آپ کے بچے آ گئے، اون محمد آ گئے۔ زینب در خیمہ پر آئیں، بچوں کی میتوں کو دیکھا، غور سے دیکھا۔ تاریخ دیکھ رہی تھی کہ شاید زینب اپنے سر کے بال کھولیں گی، شاید زینب اپنے چہرے پر تماچے ماریں گی، شاید زینب گریہ و بکا کریں گی، لیکن زینب نے نہ سر کے بال کھولے، نہ چہرے پر تماچے مارے، نہ گریہ کیا، نہ آہو بکا کی، بلکہ بچوں کی میتوں کو غور سے دیکھا اور دونوں میتوں کے درمیان جگہ کو بنایا، اپنی پیشانی کو خاک پر رکھا اور فرمایا، پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا، پالنے والے تو نے میری قربانی کو منظور کر لیا، قبول کر لیا۔ ہاں ہاں، یہ زینب کے لاڈلے تھے جو مقتل میں سدھارے، مقتل سے جن کی لاشیں آئیں، زینب نے شکر کا سجدہ کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ زینب نے اپنے بھائی کی سلامتی کی دعا کی، پالنے والے میرے بھیا کو سلامت رکھنا، میرے حسین کو سلامت رکھنا،
میں کہوں گا بی بی اس وقت آپ کا کیا عالم ہوا ہوگا جب آپ نے شمر کو اپنے بھائی پر سوار دیکھا ہوگا، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب نوک نیزہ پر سر حسین تلاوت کر رہا تھا، زینب تڑپ رہی تھی، ارے میرے بھیا، ارے میرے ماں جائے۔ میر انیس پر اردو ادب میں کربلا کے زیر عنوان گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔ بہت عمدہ خبر، بہت عمدہ۔